بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا لے آؤ۔ یہ سن کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لڑکے کو دیکھ لیا۔ وہ لڑکا نیچے بیٹھ گیا اور پھر وہیں بیٹھا رہ گیا۔ کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ پھر سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی، تب جا کر لڑکا واپس آیا۔ باپ نے اس سے پوچھا، ارے نادان، اتنی دیر تک کہاں رہے؟ تو بڑا نادان اور پاگل ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ جلدی آنا، پھر بھی تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو، سودا کہاں ہے؟ لڑکے کو باپ کے لہجے سے پتہ چل گیا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ اونچی آواز میں بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں، کہاں ہے سودا؟ کیا پاگل آدمی ہو تم؟ میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا اور سودا تمہارے پاس ہے ہی نہیں، اور کہتا ہے خرید چکا ہوں۔ بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں، تو پھر دکھا کے کہاں ہے؟ یہ سن کر بیٹے نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، کاش آپ کے پاس وہ آنکھ ہوتی تو آپ کو دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ بابا میں آپ کو کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید کر لایا ہوں، چلے چھوڑے رہنے دیں۔ پھر وہ لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے باپ نے اسے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا۔ کافی دن بیمار رہا، بیماری کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا کہ کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی۔ چند دنوں ہی میں وہ قریب المرگ ہو گیا کہ کروٹ لینا مشکل ہو گئی۔ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا رہتا۔ یہ دیکھ کر یہودی بہت پریشان ہو گیا۔ ایک دن وہ کچھ سوچ کر بھاگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ کی باتوں پر رتی بھر بھی یقین نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور اس وقت وہ قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا اس کی یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب نہ دیا۔ اپنے اصحاب کی طرف رخ فرما کر ارشاد فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہے چلیں۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق صادق کا دیدار کرنا چاہتے تھے۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا تو فوراً ہی لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے ہی زندگی لوٹ آئی ہو۔ اس کے جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آ گئی۔ آنکھیں کھولی تو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی۔ ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، اس کے لب کھل کے مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس آپ کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ جو کہتے ہیں وہی کر لو۔ یہ سنتے ہی لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے۔ لڑکے نے فوراً کلمہ پڑھا۔ جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ تو اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہوئے۔ یہ دیکھ کر اس لڑکے کا باپ بولا کہ میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کشان نبوت میں سے اس کا جنازہ اٹھے تبھی اس کی عزت ہے، لے جائیں اسے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
सिद्दीक उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ, अली चलो दो कंधा। सब सहाबा कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर लब्बैक कहा और उस लड़के की मैयत को अपने कंधों पर उठा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ़ ले गए, कब्र में खड़े हुए और काफ़ी देर खड़े रहे, फिर अपने हाथों से उस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप उस कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफ़ी देर के बाद आप कब्र से बाहर आए तो रुखे अनवर पर थोड़ी जर्दी छाई थी, थकन महसूस हो रही थी। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है? पहले तो ये बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में पाँव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा? आप पंजों के बल क्यों चलते रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं पंजा वहीं रखता था, पाँव रखने की जगह नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर सहाबा कराम ने पूछा, आप कब्र के अंदर क्यों गए? हमें कहते हम चले जाते। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इस लड़के से कहा था कि तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, तो अब उसी कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया था। सहाबा कराम ने अगला सवाल किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थके हुए क्यों हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि थका इसलिए हूँ कि फरिश्ते और हूरें उस आशिक के दीदार के लिए आ रहे थे और मेरे बदन से लग लग कर गुजर रहे थे, उनकी वजह से थक गया हूँ। सब सहाबा कराम उस आशिक सादिक की किस्मत पर अश अश कर उठे। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।